الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آج کا ہمارا درس اگلا عشرہ جو آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، جس میں جہنم سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، لیکن جو محنت کرے، کوشش کرے. اسی لیے اس عشرے میں اعتکاف ہے، لیلۃ القدر ہے، صدقۃ الفطر ہے، قبولیت کی فکر ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جنت کا استحقاق مانگنا ہے. ٹائم تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے اس عشرے میں. پھر یہ ذہن بنا کے کہ شاید پھر رمضان نصیب نہ ہو، تو اس لیے اب جو طاق راتیں شروع ہونے والی ہے، آج آنے والی رات پہلی طاق رات ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس ایک راز رکھا ہے. اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، تاکہ ہر طاق رات میں میرے بندے اور بندیاں میرے آخری پیغمبر نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر طاق رات میں محنت کرے.
خصوصی محنت تو کرتے ہیں اعتکاف والے، لیکن دوسرے حضرات جو اعتکاف نہیں بیٹھتے انہیں بھی چاہیے۔ اور الحمدللہ اس دنیا میں امت میں بہت سارے مرد و عورت چھوٹے بڑے ایسے ہیں شہری دیہاتی جو خاص کر تاک راتوں میں بہت عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی خوش نصیبی ہے۔ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، وتر جماعت کے ساتھ 20 تراویح، کم از کم 10-20 رکعت نفل، قرآن کی تلاوت، پھر سب سے بڑی چیز لمبی لمبی دعائیں اس عشرے کا معمول ہونا چاہیے۔ چاہے تاک رات نہیں بھی ہے پھر بھی لمبی لمبی دعائیں اور عبادت کرنی ہے، اور خصوصاً تاک راتوں میں جو عبادت ہے وہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آدمی ایز اے جج بن کے اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہے رمضان المبارک کا تو 2 چیزوں سے ہوگا۔ ایک یہ کہ مجھے تقویٰ نصیب ہوا ہے یا کہ نہیں، کون کون سے گناہ سے میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، مرد ہے یا عورت وہ گنے، فلاں گناہ توبہ کی، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ۔ اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو معلوم ہوا رمضان کو پا لیا۔ اور دوسرے نمبر پہ آخری عشرے میں کتنی عبادت نصیب ہوئی ہے، یہ ذرا اپنا محاسبہ کرے، حساب کرے، پاس نکلا ہے یا فیل ہوا ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ کامیاب ہو جائیں تو عام لوگ، نہ ہوں تو خاص لوگ۔ صرف 27ویں کو اکٹھے ہو کے دعا کر لینی، کچھ عبادت کر لینی، تقریریں سن لینی، اس سے مقصد حل نہیں ہوتا۔ بہت بڑا فائدہ، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اصلاً جو اپنی علیحدہ تاک راتوں میں عبادت کرنی ہے وہ مقصودی چیز ہے اور وہ اہم چیز ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ پہلی آنے والی تاک رات ہے، اور پھر مسجد کے اندر جو حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں، عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، ان کے لیے یہ جو پہلی رات ہے، جس طرح قبر میں پہلی رات انسان کو بہت ڈر ہے کامیاب ہوگا یا ناکام، یہ بھی سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ عورت ہے وہ مسجد میں اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھ گئی، تو اس رات پہ محنت ہو گئی تو آدمی نفس پہ غالب آ جائے گا، اگلی راتوں میں جو ہے وہ محنت آسان ہو جائے گی۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ جانا اور نیت دل میں کر کے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے در پہ آ گیا ہوں، یہ کامیابی ہی کامیابی۔ یقین فرمائیں اگر لیلۃ القدر کی اہمیت دل میں آ جائے، ہر تاک رات میں دکاندار اپنا کاروبار کم کر دے، گاہک اپنے کام دن میں سمیٹ لے، اور مختلف مشغلوں میں جو لوگ مصروف ہیں وہ سب مشغلے چھوڑ کے تاک رات کے تلاش کرنے میں لگ جائیں اور اتنا بڑا ثواب حاصل کریں۔ ہر معاملے میں لوگوں نے بدعات، رسم رواج، اندازے، تخمینے، ضعیف باتیں بنا رکھی ہیں، حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ نظر آئے کہ او درخت سجدہ کر رہے ہیں، مجھے تو جی اتنا بڑا نور نظر آیا، ایسے ایک چمک نظر آئی، آ جائے تو نور علی نور ہے، نہیں تو جب رات میں عبادت کر لی بس یقین کر لے کہ 83 سال 4 ماہ کا مجھے ثواب مل گیا ہے۔ بس اللہ پاک انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو انسان اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ گمان کریں اللہ نے قبول کر لی، اللہ قبول فرما، پتہ نہیں قبول کیا ہے، پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا کہ نہیں، ایسے نہیں، بس مانگا ہے
ضرور میرے کام ہو جائیں گے، اللہ مجھے مشکلات سے نکالیں گے، مصائب سے نکالیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان طاق راتوں میں دعا کے بارے میں اپنا ضابطہ یہ بناؤ، دعا میں یہ مقصد کہ میرا کام ہو گیا تو بس میری دعا قبول ہو گئی، نہیں ہوا میرا کام تو پھر میرے مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ شیطانی عملہ ہے۔ دعا میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے تعلق مع اللہ بنا رہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے، مانگتا رہے۔ حال تو اس نے کرنا ہے، آج کرے کل کرے، نہ کرے دیر سے کرے، ہمیں کیا پتہ ہے اس میں کیا فائدہ ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہے، اور ایک چیز کو تم بہتر سمجھو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ناپسند ہو۔ قاری اسماعیل صاحب اللہ سے مانگے ایک چیز، بالفرض نہ ملے تو سمجھے اسی میں خیر ہے، اور چیز سے نفرت رکھو، ہو سکتا ہے وہ چیز مل جائے، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو۔ اللہ کی حکمتیں ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ شیطانی عملہ ہوتا ہے، نفس کا عملہ ہوتا ہے۔ اتنا عرصہ مانگ رہا ہے، تیری دعا ہی کوئی قبول نہیں ہو رہی ہے، آخرت کے لیے ہو رہی ہے، دنیا میں کئی کام ہو رہے ہیں۔ میرا جو ایک پوتا یا آپ کا پوتا ہم سے چاقو مانگے، چھری مانگے، ماچس مانگے، ہم نہیں دیتے، وہ روتا ہے، میں مانگ رہا ہوں یہ نہیں دے رہے، ہمیں پتہ ہے پکڑے گا کہیں زخمی نہ ہو جائے۔ ہاکذا ہم اللہ سے کئی چیزیں مانگتے ہیں، ہمارے لیے وہ مضر ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ مضر ہوتی ہیں، اس لیے رب کائنات عطا نہیں فرماتے۔ اللہ کے بارے میں دعاؤں کے معاملے میں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ بارہا دفعہ میں نے آپ کو بات سنائی، کتب اور ابدال اور اولیاء اللہ میں سے تھے قاضی شمس الدین علیہ رحمت، فرماتے تھے میں 11 سال اللہ سے ایک چیز مانگتا رہا، 11 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے لیے مفید نہیں، تو میں نے چھوڑ دی۔ اب وہ جو 11 سال مانگتے رہے تو اللہ پہ یقین تھا، مانگتے رہے 11 نمازوں کے ساتھ۔ وظیفہ بتاؤ نا استاد جی، ہفتہ ہو گیا کوئی نہیں کام ہوا، مہینہ ہو گیا کوئی کام نہیں ہوا۔ میں اپنے بچوں اور شاگردوں کو کہتا ہوں میں 10 سال اللہ سے کوئی چیز مانگتا رہا، اللہ نے 10 سال کے بعد وہ عطا کر دی۔ تو اس طرح یقین رکھیں ہم سارے کہ مانگتے رہو، جب وہ مناسب سمجھے گا دے دے گا، نہیں دے گا ہماری اسی میں خیر ہوگی۔ دعا ہمارے پاس ان طاق راتوں میں دعا پہ زور دینا ہے، تلاوت قرآن مجید پہ زور دینا ہے۔ دعا تو مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ کتنی لمبی لمبی عبادت کرنے والے، تلاوتیں کرنے والے، محنت کرنے والے، لیکن دعا ہوتی ہے صرف منٹ ڈیڑھ۔ یہ جو 27ویں پہ ہم دعا کراتے ہیں، حرم میں دعا ہوتی ہے، ہم کیا چیز ہے، حرم مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، یہ اصل میں ٹریننگ کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ سے ایسے مانگو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی 35 منٹ علیحدہ کسی مشکل کے لیے دعا مانگے اور مصروف ہو کے محو ہو کے مانگے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا رائے آ جائے گی۔ ایک تو دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سب پڑھنی ہے۔ جو دعا مانگنی ہے نا اللہ والے مانگتے اس طرح، ربنا کہا تو روح پہنچ گئی عرش تک، پایا پکڑ لیا۔ اب مانگ اللہ سے جو مانگنا ہے، تو پھر دیکھنا اس دعا کا کیا اثر ہے۔ اور جب تو مانگ رہا ہو تو تجھے دنیا کی خبر ہی نہ ہو، ایسے اللہ سے مانگو تو دیوانہ ہو کے مانگو، باخدا دیوانہ باش۔ اللہ سے مانگ رہا ہو تو اس طرح جس طرح چھوٹا بچہ ماں باپ کے پاؤں میں بیٹھ کے مانگ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑو، یا ذل جلال والاکرام۔ خدا کی قسم اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ دعا کون سی بڑی نعمت ہے، تو جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، صرف سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بس یہ چھوٹی سی صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ان کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سب کچھ آ گیا. اور اگر انسان اللہ کی ذات میں تفکرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرو، خدا نخواستہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، یہ جو اللہ نے دعا کا موقع دے دیا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ایک آدمی کو ملنا دنیا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی کو ملاقات نصیب ہو جو تو کہتا ہے مجھے وزیر اعلیٰ نے بولا، وزیر اعظم نے موقع دے دیا ہے، فلاں نے مجھے موقع دے دیا ہے ملاقات کا، حالانکہ وہ دنیا کا ایک عہدہ ہے. کیا چیز ہے؟ رب ذوالجلال کون ہے؟ الہکم الہ واحد. کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کون ہے؟ الا لہ الخلق والامر. کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. کون ہے؟ لہ ملک السماوات والارض. کون ہے؟ للہ الکبریاء. کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کون ہے؟ کبرہ تکبیرا. کون ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدی. کون ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کون ہے؟ من یخرج الحی من المیت. کون ہے؟ من یدبر الامر. یہ ساری صفات کا مالک ہے، اور وہ تجھے کہہ رہا ہے آ میرے در پہ مجھ سے مانگ لو. میں کہتا ہوں اگر مراقبہ کرو نا، سمجھو پوری زندگی پچھلی شرمندگی نظر آتی ہے. اتنا بڑا یار موقع دیا ہے. آج اگر کوئی دنیا دار موقع دے دے، آؤ یار کو بات کرتے ہیں، کچہری لگاتے ہیں، چاہے وہاں غیبتیں ہو رہی ہوں، چغلیاں ہو رہی ہوں، اور جی موقع مل گیا ذرا میری مجلس ہو گئی اس کے ساتھ. اتنی بڑی ذات اور کہہ رہی ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. پھر لیلۃ القدر میں کتنی بڑی بدقسمتی کہ اللہ سے مانگا نہیں جا رہا ہے. استاد جی یہ مشکل ہے جی، یہ پریشانی ہے جی، یہ مصیبت ہے جی، یہ تکلیف ہے. جتنا ہم لوگوں کو کہتے ہیں، کہنا چاہیے، کوئی دعا کرے گا، کوئی تعاون کرے گا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی حرج نہیں. ہاں آدمی توکل کے اعلیٰ درجے میں ہو تو وہ کسی کو نہیں کہتا، لیکن کسی کو اپنی پریشانی بتانی کہ میرے لیے دعا کرے گا، کوئی حرج نہیں ہے. خود دعائیں کرنا، کوئی دعائیں کرانا. لیکن جتنا ہم لوگوں کو کہتے ہیں، عورتیں پریشانیوں کا اظہار دوسری کے سامنے کرتی ہیں. اگر اتنی پریشانی کا اظہار علیحدہ بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے رب کائنات کے سامنے کر دیا جائے اللہ، پھر لطف ہی آتا ہے اور مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. ذرا بیٹھو نوجوانوں اور بوڑھوں اور عورتوں، علیحدہ بیٹھو، بیٹھ کے اللہ کے ساتھ رابطہ کرو، درود شریف پڑھ لو، پھر صدقے کی نیت کر لو، چاہے 10 روپے بس یہ صبح میں دے دوں گی یا بھی دے دوں گا. صدقے کی نیت ضرور. دعا جو اہم دعا ہے نا، کسی مشکل مصیبت میں پھنس کے اس میں صدقے کی نیت کر لیا کرو، پھر کر کے ذرا ملاؤ کال، خدا کی قسم لطف آ جاتا ہے. انما اشکو بسی وخذنی الی اللہ. اللہ اولاد تنگ کر رہی ہے، عورت یا اللہ خامن تنگ کر رہا ہے، خامن یا اللہ بیوی باغیہ ہو گئی ہے، بہن بھائی تنگ کر رہے ہیں، پڑوسی تنگ کر رہے ہیں، دشمن تنگ کر رہے ہیں، اللہ بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. لاہور میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں مجھ پہ، انعام الرحمان کے استاد ہیں، استاد خلیل الرحمان حقانی، قاری اسماعیل صاحب کے بھی استاد ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں. انہیں تکلیف تھی، آپریشن تھا، پوری رات مصلے پہ بیٹھے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. جب صبح گئے تو ڈاکٹر حیران ہو کے کہہ دیا کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا قصور ہے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ایک چیز کی ضرورت ہے،
شاید ہم نے مخلوق خدا کو کئی 24 گھنٹے کہا ہو یار یہ پریشانی، مجھے بتاؤ اللہ کے سامنے کتنی دفعہ کہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے سامنے درد دل سے کہو انما اشکو بسی وخذنی الی اللہ، کال ملاؤ نظر اللہ کے ساتھ، اللہ میری یہ پریشانی، تنگ دست ہوں، بیمار ہوں، لوگوں نے تنگ کیا ہے، پریشانی ہے، بے قراری ہے، دل میں غم ہے، دل میں غلط محبت آ چکی ہے، ہر وقت بے قراری بے قراری بے قراری، اللہ فلاں جگہ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، اللہ تو ان کے دل پھیرنے والا ہے، سارے متنفر کرے نہ دینا رشتہ، اور تو یا اللہ متاثر کر دے، کون ہے اس کو روکنے والا؟ سادے انداز سے بات کر اللہ کے سامنے، انما اشکو بسی وخذنی الی اللہ، اللہ میری پریشانی اور غم کی شکایت مخلوق خدا کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہو، اللہ کون حل کرے گا؟ حال تو نے کرنا ہے میرے اللہ، تیرے دربار میں کر رہا ہوں، تو فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ولی اللہ مانتے ہیں، میں انہیں قطب ابدال سے مانتا ہوں، اللہ ایسے لوگ پیدا کرے تو بہارے ہی بہارے ہوں۔ اللہ ہمیں پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ لوگ 11ویں 12ویں دیکھ کے شرک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی سمجھایا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہی کی ذات ہے، نظر و نیاز منت منوتی اللہ ہی کے نام کے دینی ہے، جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہے۔ آج بھی ان کی قبر پہ جاؤ تو سامنے لکھا ہوا یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بیٹا، وصیت کر کے گئے ہوں گے نا، اے میرے بیٹا جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ۔ کیوں؟ اس سے کیوں مانگنا ہے؟ اور کوئی سو گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کمزور ہو گیا، کوئی لالچ میں پڑ گیا، کوئی بت ہے تو وہ ٹوٹ گیا، زندہ ہے پیر تو قبروں میں چلا گیا، اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ مصروف بھی نہیں ہوتا کہ وہ مانگ رہا ہے ذرا تو ٹھہر جا، وہ مانگ رہی ہے ذرا تو ٹھہر جا، اتنی بڑی ذات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، دو اللہ کی صفتیں ایسی ہیں، یہ سمجھ آ جائے تو پوری اللہ کی ذات سمجھ آ جاتی، ایک حی اور ایک قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ لو، اللہ کی ساری صفات سمجھ آ جاتی ہے، جو حی اور قیوم ہے۔ لا تأخذہ، 1 بجے یار تو نے بیل کر دی، میں سو رہا تھا، 2 بجے کر دی، 3 بجے تو نے مجھے جگا دیا ہے، 12 بجے مہمان آ گئے، 12 بجے کال آ گئی ہے، آرام کا ٹائم۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارے آرام کا کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے، جب مانگو، جیسے مانگو، جس طرح مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کوئی ڈیرے دور نہیں لگائے ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں دور ہوتی ہیں، ہم تو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کو سمجھا نہیں ہے، جس نے سمجھا ہے ہر بات پہ اللہ سے رابطہ ہے، اور وہ اللہ پاک مانگنے سے پہلے انسان کو۔ میرے اور آپ کے بالوں کی حیا شاید اولاد نہ کرے، میں مثال دے رہا ہوں، میری اولاد آپ کی اولاد تو فرما بردار ہے، چھوٹا بھائی شاید حیا نہ کرے، اللہ فرماتا ہے جب بوڑھا، بابا سندھی ہے، حاجی صاحب ہیں، میں عاجز ہوں، آپ ہیں، فرما بوڑھا آدمی جس کے بال سفید ہیں، جب وہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے مرد و عورت، مجھے حیا آتی ہے کہ میں وہ چیز نہ دوں اور دعا قبول نہ کروں۔ آج بیٹے کو حیا نہیں آتی، بیٹی کو حیا نہیں، رب فرماتا ہے میں سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، آج تاک رات پہلی ہے، اعتکاف والے حضرات اور غیر اعتکاف والے بھی فقیر کی بات پہ عمل کرنا، تراویح وغیرہ پڑھ کے
علیحدہ بیٹھ کے بے شک گھر میں ذرا اللہ سے کال ملانا، خدا کی قسم وہ لطف آتا ہے اللہ سے مانگنے میں۔ پھر وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہارے مانگنے کی دیر ہوتی ہے اس سے پہلے ہم عطا کر دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔